بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جن بچوں نے دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرا ہر لیکچر جو ہے وہ وقت پر مل سکے، آپ کی سہولت کے مطابق، آپ کے انٹرنیٹ کی سہولت کے مطابق، آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ ڈیوائس کے مطابق، جب آپ پڑھنا چاہیں، جب آپ کا دل ہو، موڈ ہو، آپ کو اس وقت وہ لیکچر یوٹیوب پہ جا کے آپ سن سکیں، خواہ آپ آؤٹ آف سٹی ہوں، آؤٹ آف کنٹری ہوں، آپ کا یہ لیسن مس نہ ہو۔ تو اس کی سہولت کے مد نظر ہم نے یہ چیز ساتھ میں واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ آپ کو یوٹیوب پہ بھی فراہم کر دی ہے۔ تھینک یو بچوں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی علاقائی جو زبانیں ہیں ان پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ تو ہم نے سب سے پہلے پنجابی پہ بات کی، پھر سندھی پہ بات کی، پھر اس کے بعد ہم نے پشتو پہ بات کی، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بلوچی زبان۔ بلوچی کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ بلوچی زبان کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں کئی نظریات ملتے ہیں، اور یہ کتنے ہی نظریات کیوں نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے، یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد بلوچی ادب کو، بلوچی زبان کو زیادہ ترقی ملی ہے۔ اس سے پہلے بھی بلوچی زبان تھی لیکن اتنا ترقی یافتہ نہیں تھی، بلوچی ادب کو اتنی ترقی نہیں ملی تھی۔ بلوچی ادب کو اور بلوچی بول چال کو، بلوچی لکھنے کے انداز کو، بلوچی زبان کے پڑھنے کے انداز کو اگر ترقی ملی ہے تو وہ قیام پاکستان یعنی کہ پاکستان کے بننے کے بعد ملی ہے۔ اچھا جی، بلوچ جو ہیں اپنی معاشرت کے اعتبار سے بادیہ نشین ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ ان کی زبان بلوچی ہے جس کا تعلق آریائی زبانوں سے ہے، آریائی خاندان سے ان کا تعلق جا ملتا ہے۔ بلوچی زبان کے دو اہم لہجے ہیں، ایک سلیمانی اور دوسرا مکرانی۔ جی بلوچی زبان کے کتنے لہجے ہیں؟ دو لہجے ہیں، ایک سلیمانی اور دوسرا مکرانی۔ اگرچہ بلوچی رسم الخط پہلے ایجاد ہو چکا تھا مگر قدیم بلوچی ادب تحریری صورت میں بہت دیر بعد میں آیا۔ بے شک خط تو، رسم الخط تو پہلے ایجاد ہو چکا تھا اس کا، لیکن اس کے باوجود قدیم بلوچی ادب جو ہے وہ تحریری صورت میں، لکھی ہوئی صورت میں، کتابی صورت میں بہت دیر بعد میں آیا ہے۔ مجموعی طور پر بلوچی شاعری کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، بلوچی شاعری میں زیادہ اہم رزمیہ شاعری ہے۔ کون سی شاعری؟ رزمیہ شاعری۔ اس کے موضوعات میں ہمت، جاہ و جلال، غیرت اور بہادری شامل ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ عشقیہ شاعری کا ہے بلوچی کا۔ اس میں حسن و شباب، حسن و عشق کی باتیں اور دوسرے موضوعات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کا تیسرا حصہ لوک داستانوں پر مبنی ہے۔ اس میں لوری اور موتک کی اصناف قدیم زمانے سے معاشرتی زندگی کا عکس پیش کرتی نظر آتی ہیں۔ بلوچی زبان کی قدیم شاعری کو روشناس کرانے کا جو کام ہے وہ 1840 عیسوی میں ہوا، پاکستان بننے سے پہلے۔ اس کو قدیم شاعری، جو پرانی شاعری ہے، اس کو لوگوں کے اندر متعارف کروانے کا آغاز کب ہوا؟ 1840 میں، یعنی کہ 1947 میں پاکستان بنا ہے، تو یہ کم از کم 107 سال پیچھے، ایک صدی پیچھے کی بات ہو رہی ہے۔ بچے اس کو 1940 نہ سمجھ لیں، کیا ہے 1840۔ بلوچی ادب کے کلاسیکی نثر میں میر چاکر خان، حسن زند و حمل، رند و منہاد، پیرنگ و گراں، نازشاہ، مرید ہانی وغیرہ کے قصے مشہور و مقبول ہیں۔ کس زبان میں؟ بلوچی زبان میں۔ بلوچی ادب کے تیز رفتار ارتقاء کا آغاز قیام پاکستان کے بعد بلوچی رسائل و جرائد نے کیا، یعنی کہ بلوچی رسائل میگزین نے اس کا اجرا کیا۔ بلوچی زبان و ادب کی تاریخ پر سب سے پہلی کتاب شیر کمسر مری نے لکھی، شیر کمسر مری نے لکھی۔ انگریزوں کے دور میں جو بلوچی شاعری تخلیق کی گئی، اس میں تصوف، اخلاقیات
اور انگریزوں کے خلاف نفرت کے عنوانات ملتے ہیں۔ اس دور کا جو بلند پایا شاعر تھا اس کا نام ہے مست توکلی۔ کس زبان کا شاعر ہے یہ؟ بلوچی زبان کا سب سے بلند پایا جو شاعر ہے بلوچی زبان کا وہ مست توکلی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو حروف تہجی کو گٹا پٹا کر بلوچی کے لیے ایک معیاری رسم الخط ایجاد کیا گیا، یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد جو اردو کے حروف تہجی ہیں الف سے لے کر یا تک، انہی کو کچھ گٹایا گیا، کچھ بٹایا گیا، کانٹ چھانٹ کر کے یہ بلوچی زبان کے لیے ایک رسم الخط ایجاد کر دیا گیا۔ 1960 میں بلوچی زبان کے اندر پہلا مجلہ شائع ہوا، پہلا رسالہ شائع ہوا۔ یہ پہلا مجلہ شائع ہونے سے بلوچی زبان میں صحافت اور ادب کو ایک نیا رخ ملا، ایک نیا رستہ ملا، ایک نیا موڑ ملا۔ جدید ادب میں جملہ اصناف سخن پر بھی مشق جاری ہے، یعنی کہ ان چیزوں پر ابھی کام جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان یونیورسٹی نے بلوچی زبان میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کا بھی اجراء کر دیا ہے، یعنی کہ باقی زبانوں کی طرح پنجابی سندھی کی طرح باقاعدہ بلوچستان کے اندر بلوچستان یونیورسٹی نے باقاعدہ پی ایچ ڈی بھی کروا رہی ہے۔ کس کے اوپر؟ بلوچی زبان کے اوپر، ڈاکٹریٹ کی ڈگری جسے آپ بولتے ہیں۔ جہاں تک بیٹا ہمارا بلوچی زبان کا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہوا۔ اسی کے ساتھ ہم دوسرا ٹاپک جو ہے ہمارا پاکستان کے علاقائی زبانوں میں کشمیری، اسی کو ساتھ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ یہ بھی چھوٹا سا ٹاپک ہے کشمیر کا۔ کشمیری زبان ایک تحقیق کے مطابق وادی سندھ کی زبان سے منسلک ہے، ایک تحقیق ہے، اس تحقیق کے مطابق یہ جو زبان ہے کشمیری زبان یہ وادی سندھ کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ اس کے کئی مشہور لہجے ہیں، کس کے؟ کشمیری زبان کے کئی مشہور لہجے ہیں، جن میں مسلمان کی، ہند کی، گندورو اور گامی، یہ لہجے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کا جو معیاری اور ادبی لہجہ ہے جس کو سب سے معیاری سمجھا جاتا ہے اور ادب کے اندر، تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر جو ملتا ہے وہ گندورو کو سمجھا جاتا ہے۔ کس زبان کے لہجے ہیں یہ؟ کشمیری کے۔ کشمیری ادب کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے 5 دور ہیں ٹوٹلی، کس کے؟ کشمیری زبان کے۔ نمبر 1 پہلے دور پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے دور میں لوک گیتوں کو فروغ ملا، یعنی کہ کشمیری زبان میں سب سے پہلے جو لوک گیت تھے نا، جیسے لوک کہانیاں ہوتی ہیں ایسے لوک گیت، ان کو فروغ ملا۔ اس قسم کی شاعری میں کشمیری سماج کی اجتماعی سوچ اور احساس کا اظہار پایا جاتا ہے کہ کشمیری لوگوں کی سوچ کیسی ہے، ان کے اندر احساس کیسا ہے، تو اس کے اوپر اس میں بات کی گئی لوک گیتوں کے اندر۔ اسے کشمیری لہجے میں رعوف یا لعول کہا جاتا ہے، رعوف یا لعول کہا جاتا ہے کس کو؟ اس لہجے کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 2 اس کے دوسرے دور میں الہیات کے موضوع پر لکھا گیا۔ کس موضوع پر لکھا گیا؟ جو الہیات کے موضوع ہیں ان کے اوپر لکھا گیا۔ نمبر 3 الہیہ سے مراد آپ جانتے ہیں نا، الہیہ سے مراد توحید باری تعالیٰ، یعنی کہ کشمیری زبان میں جو دوسرا دور تھا وہ اللہ کی توحید کی طرف شاعروں نے اپنا جو دور تھا، جو اپنا رجحان تھا وہ اللہ کی توحید، الہیت کو بیان کیا۔ یہ ساتھ میں چیزیں آپ کو ڈیفائن کر دوں تاکہ آپ کے لیے پرابلم نہ ہو۔ نمبر 3 تیسرے دور میں عشقیہ داستانوں کو منظوم کرنے کی روایت پڑی۔ اب بھائی جی اصل مشہوری کی بات ہے، جس وجہ سے زبانیں جو ہیں وہ مشہور ہوتی ہیں، تو شاعروں نے یہ زبانیں زیادہ مشہور کی، خواہ پنجابی لے لیں، سندھی لے لیں، بلوچی لے لیں۔ تو تیسرے دور میں عشقیہ داستانیں جو تھیں ان کو کہہ لیں کہ منظوم کرنے کی روایت پڑی، ان کو بیان کرنے کی روایت پڑی۔ حبہ خاتون اس عہد کی سب سے اہم اور بڑی شاعرہ گزری ہیں۔ اس دور کے منظوم قصوں میں کشمیری کے علاوہ جو قصے بیان کیے جاتے ہیں، کشمیری کے علاوہ اہم فارسی اور عربی قصوں کو بھی کشمیری لباس پہنایا جاتا تھا، یعنی کہ جو عربی اور فارسی کے قصے تھی، باتیں تھیں، سٹوریاں تھیں، ان کو ٹرانسلیٹ کر کے کشمیری زبان کے اندر تو کشمیری لباس پہنایا جاتا ہے، مین کہ ان کو ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے کس میں؟ کشمیری زبان کے اندر۔
جن کے لیے ارمنی لال اور ملا نصیر اور ملا فقیر وغیرہ کے نام قابل ذکر اور مشہور ہیں۔ کس کام کے اندر؟ کہ فارسی اور عربی جو قصے تھے ان کو کشمیری لینگویج میں کشمیر کے اندر ٹرانسلیٹ کرنے میں جو مشہور لوگ ہوئے ان میں ارمنی لال اور ملا فقیر وغیرہ کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 4، چوتھا دور۔ چوتھے دور میں کشمیری زبان و ادب پر روحانی اثر غالب رہا، جس کے روح رواں محمود گامی تھے، یعنی کہ روحانیت کی باتیں کی جاتی، جیسے تصوف ہے ایسے روحانیت، تو روحانیت کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور کشمیری جتنا بھی ادب تھا اس میں پہلے روحانیت کا موضوع ہی رہا۔ اس میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ محمود گامی ایک شاعر تھے، تو محمود گامی نے کشمیری زبان کے اندر روحانیات کو متعارف کروایا۔ اس کے ساتھ پانچویں دور پہ بات کرتے ہیں۔ پانچواں دور جدید ادب کے زیر سایہ پلا اور بڑا۔ جدید دور یہ جو موجودہ چل رہا ہے، تو جو کشمیری زبان کا پانچواں دور ہے وہ جدید ادب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ اپنے اندر نئے فکری رجحانات بھی رکھتا ہے، اور غلام احمد مہجور کو اس دور میں اہم مقام حاصل ہے۔ جدید دور کے اندر جو زیادہ شاعر مشہور ہوئے وہ کون ہے؟ غلام احمد مہجور کو اس میں زیادہ مقام حاصل ہے۔ کشمیری ادب میں مقامی تخلیقات کے ساتھ دوسری زبانوں سے تراجم بھی ہوئے، دوسری زبانوں میں ترجمے بھی کیے گئے۔ ایرانی ادب کو خاص طور پر غزل اور مثنوی کے تراجم کے بعد کشمیری شاعروں نے بھی اپنی تخلیقی صفت کے طور پر آزمایا۔ کس کو؟ ایرانی ادب کو۔ جو ایران کا ادب تھا اس کو خاص طور پر غزلیں جو تھی ایرانی اور مثنوی جو تھی اس کے ترجمے کیے گئے۔ کس زبان میں کیے گئے؟ کشمیری زبان میں کیے گئے، اور کشمیری زبان میں ان کے ترجمے کر کے اس کو تخلیقی صنف کے طور پر یعنی کہ تخلیق کر دیا گیا، لکھ دیا گیا کتابوں کی صورت میں۔ اس فارسی کے کلام کو، جو فارسی میں غزلیں تھیں اور مثنویاں تھیں، ان کو کشمیری میں ٹرانسلیٹ کر کے باقاعدہ کتاب لکھ دی گئی آسان لفظوں میں۔ آزاد کشمیر کے اندر کشمیریات پڑھائی جاتی ہے، جیسے پنجاب کے اندر پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے، تو ایسے ہی آزاد کشمیر میں کشمیریات یعنی کہ کشمیری لینگویج پڑھائی جاتی ہے۔ پڑھانے اور تحقیق کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں، اور اس کو بھی اب ماسٹر تک اور ماسٹر کے بعد ایم فل تک کہہ لیں کہ درجے دے دیے گئے ہیں، اور بعد جدید نیوز کے مطابق اس کو بھی پی ایچ ڈی تک بڑھائے جانے کے چانسز ہیں، اور بعد کے نزدیک اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ کشمیری زبان کا ادب تھا، ساتھ میں بلوچی زبان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ بچوں یہاں تک اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔